سکون ماحول کے اندر اور تنہائی میں کتنا محسوس ہو رہا ہے، یہ سب کو اب خود ہی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ عقلی چیز تو ہے نہیں جس کو ثابت کیا جائے، مگر اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی جگہوں کو پسند کیوں فرمایا، کہ سکون ان محلات میں نہیں ہے۔ سکون ہے تو اللہ کی یاد میں، دنیا کو مقصد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو ضرورت بناؤ، اور اگر ضرورت کو دیکھا جائے تو 2 وقت کی روٹی اور جتنی بھی سستی چیزیں ہیں وہ صحت کے لیے اچھی۔ حکیم صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لینا۔ یعنی جتنی سستی ہوتی ہے وہ صحت کے لیے اچھی، اور جتنے مہنگے وہ بیماریاں پیدا کرتی۔ کڑھائیاں کھانا یہ بیماریاں پیدا کرتی، یعنی بیماریاں ہم خریدتے ہیں۔ اور پیاز چٹنی کھاؤ، 2 روٹی اور ڈکار مار کے سو جاؤ، صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب صحت کتنی سستی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے۔ مسلسل کھانے سے انسان بیمار رہتا ہے، اور روزے کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیر جمعرات ایام بیس کے جو روزے، اس میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس میں انسان کی صحت پوشیدہ ہے۔ اگر ہفتے کے 2 روزے رکھے جائے تو 5 دن اگر کھائے تو 2 دن فاقہ۔ تو حکماء کا کہنا ہے کہ جب تمہاری طبیعت یا پیٹ خراب ہو جائے تو 1 دن کا فاقہ کر لو۔ تو جب فاقہ ہی کرنا ہے تو دوا تو روزے رکھو سنت کی نیت سے۔ پھر انسان جب روزے رکھتا ہے تو نہ پھیلتا ہے، نہ جب پیٹ خراب نہیں ہوگا تو نہ اس کو پھولے گا، نہ موٹا ہوگا۔ اور 3 روزے ایام بیس کے تو پورے مہینے کور۔ صحت کی صحت، خوبصورتی کی خوبصورتی، اور سنت کا سنت۔ پھر سخت جگہ پر سونا، آپ علیہ السلام واقعی تجربہ ہے کہ نرم چیز پر سونے سے غفلت پیدا ہوتی، تو حضور نے سخت چیز کو پسند فرمایا۔ تو سنتوں پر جتنا بھی انسان عاشق ہو جائے کم ہے۔ ہر چیز جو حضور نے کی وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ابھی آپ کھاتے ہو، پھی رہے ہو، جو بھی ہو، لیکن صبح روزہ ٹھیک۔ اور پھر روزے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کھانا کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رمضان کے جب انسان روزے رکھتا ہے پورے، تو شروع میں تو بہت کھایا جاتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کھانا پینا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کو تقوی کا مہینہ کہا گیا۔ حالانکہ مہینے سارے ہیں، لیکن رمضان کو تقوی کا مہینہ کہا گیا۔ جو صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پرہیزات کراتے ہیں، یہ استدلال ان کا اسی آیت سے کہ کھانے پینے کو ترک کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ مرغوب غذا کو چھوڑنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو استدلال لیتے کہ یہ تو دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر اور مرغوب چیزیں چھوڑ کر جو اللہ نے حلال کی ہوئی تھی، تو یہ بات انہوں نے استدلال اسی قرآن کی اس آیت سے اور رمضان کے اس مہینے سے لیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا مہینہ فرمایا ہے۔ تو اس میں تقوی، نمازیں تو وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، پھر کیا ایسی خاص چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کا مہینہ فرمایا؟ بعض لوگ نوافل بھی زیادہ پڑھتے ہیں عام دنوں میں، تو تقوی کا مہینہ کہ اس میں آپ پر حلال چیزیں بھی بند کر دی گئی۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ تقوی کے اندر انسان اپنے اوپر حلال چیزیں بھی بند کر سکتا ہے تقوی کے حصول کے لیے۔ مگر رمضان کا روزہ فرض ہے، پورے مہینے کا ہے،
اور باقی اس میں وہ مباح اور نفل ہو جائے گا. مگر بدعت کہنا یا اس کو یہ کہنا یہ اصول کی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے کہ نفس جو ہے وہ بھوک سے کنٹرول ہوتا ہے. پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جتنے روزے رکھتے اتنے وسواس بڑھنا شروع ہو جاتے اور شہوت بڑھنا شروع ہو جاتی. حالانکہ حضور نے یہ علاج بتایا ہے کہ جب کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ روزے رکھے. تو اب لوگ کہتے ہیں میں نے تو ایک روزہ رکھ لی اور ایک ہی میں صحیح ہو گیا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ علاج کا مقصد یہ کہ اس میں علاج پوشیدہ ہے.